بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سنت اور حدیث کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے اور اسوہ رسول کسے کہتے ہیں۔ سنت یاد رکھیے، اس کا لغوی معنی تو ہے طریقہ، اور دین کے اندر جو سنت کا تصور ہے اور سنت کی جو تعریف ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ائمہ متقدمین نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ طریقے دین کے اندر جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام سے چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے سے یہ چلے آ رہے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین نے، کفار نے اور خواہش پرست لوگوں نے دین کے ان طریقوں کے اندر اپنی بہت سارے عمل کو داخل کر دیا، افعال کو داخل کر دیا اور ان کے اندر رد و بدل کر دیا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہی طریقوں کی جو صحیح صورت تھی، جو لوگوں نے داخل کی تھی چیزیں، ان کو الگ کیا۔ جو صحیح صورت تھی، تصویر تھی، وہ امت کے سامنے جو پیش کی، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے شروع فرمائی، بلکہ آقا دو عالم علیہ السلام سے پہلے بھی نماز چلی آ رہی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ جس طرح قربانی ہے، تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ حج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح اور ہماری عبادات کے اندر تصورات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے تھے، لیکن مشرکین نے ان کے اندر بدعات، ان کے اندر رد و بدل کر دیے تھے۔ تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی تصحیح فرمائی اور امت کے سامنے ان کو پیش کیا کہ یہ دین کے طریقے ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں پھر میں کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بار بار کئی مقامات پر اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو دین ابراہیمی کے جو طریقے چلے آ رہے تھے، مشرکین نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان بدعات کو دور کیا، ان خرافات کو دور کیا، انہوں نے جو تبدیلیاں تھیں وہ تبدیلیاں دور کیں، اور وہ تصویر جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی صحیح تصویر تھی، وہ امت کے سامنے جو پیش فرمائی، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور حدیث جو کہتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی مبارکہ کی تاریخ ہے۔ 23 سالہ، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث میں قرآن و سنت کے جو احکام بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جو مسائل ہیں، ان کی تفصیل بھی حدیث کے اندر بیان کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ سارے کا سارا رسول اللہ کی تاریخ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی مبارک کی۔ قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان کی وضاحت جو ہمیں ملتی ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر سرکار نے کیسے وقت گزارا، کس طریقے سے شب و روز گزارے، معاملات میں کیا تھے، یہ قرآن و سنت کے جو احکام تھے، ان پر جو رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا، وہ اسوہ رسول کہلاتا ہے۔ مثلا نماز چلی آ رہی تھی، سنت ہے، پیچھے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو نماز کا عمل اور طریقہ کر کے لوگوں کو دکھایا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حج چلا آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جو حج کر کے دکھایا، فرمایا یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اسی طرح قربانی چلی آ رہی تھی، لیکن حضور نے قربانی کر کے دکھائی، فرمایا یہ کیا ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے۔
تو دین کے جتنے معاملات ہیں جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی تصحیح فرمائی اور ان پر عمل کر کے جو صحابہ کو اور امت کو دکھایا، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی مبارکہ۔ تو رسول اللہ نے جیسے دین پر عمل کیا ہے، قرآن اور سنت کے احکامات پر، اسی طریقے سے تم بھی ان کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین والسلام۔